केरल की हसीन व जमील वादी में सरसब्ज़ व शादाब मकाम पर कुदरत के खूबसूरत मनाजिर के दरमियान मरकज़ नॉलेज सिटी आबाद है। इल्म के इस शहर में मुल्क की आलीशान मस्जिद जामिअल फुतूह कायम है। जी हाँ दोस्तों, केरला के कालीकट शहर के करीब मरकज़ नॉलेज सिटी तामीर की गई है और इल्म के इस शहर में जामिअल फुतूह एक ऐसी आलीशान मस्जिद है जो न सिर्फ केरला बल्कि पूरे मुल्क की खूबसूरत बड़ी मसाजिद में शामिल है। जामिअल फुतूह में हर साल की तरह इस बार भी 17 रमज़ानुल मुबारक जंगे बद्र की याद में बद्रुल कुबरा कॉन्फ्रेंस मुनअक़द की गई। इस इल्मी व रूहानी कॉन्फ्रेंस के मौके पर ज़िक्र व अस्कार की महफिल, दरूद व सलाम की महफिल सजाई गई। जामिया मरकज़ुस सक़ाफ़तुस सुन्निया अल इस्लामिया के सरपरस्त मुफ्ती आज़म शेख अबू बकर अहमद मुस्लियार व दीगर अहम उलमाए कराम ने अज़ीमुश्शान बद्रुल कुबरा कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। रियासत केरला के कायदीन, अमायदीन और मुख्तलिफ शहरों से हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आए हुए थे। दिन में शिद्दत की धूप थी और शाम में ज़ोरदार बारिश। मौसम की इस आंख मछोली के दरमियान हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने इबादतों, ज़िक्र व अस्कार के ज़रिए जंगे बद्र के 313 मुजाहिदीन सहाबाए कराम को खिराज अक़ीदत पेश किया। बद्रुल कुबरा कॉन्फ्रेंस के मौके पर दावत इफ्तार व सहरी का वसी पैमाने पर नज़्म किया गया था। अहम बात यह रही कि हिंदू और ईसाई मजहब के रहनुमाओं को भी मदऊ किया गया। रियासत केरला की एक बड़ी खुसूसियत बैनुल मज़ाहिब इत्तिहाद है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई यूनिटी है। इस इत्तिहाद, इस भाईचारे का मंजर बद्रुल कुबरा कॉन्फ्रेंस में नजर आया। मुफ्ती आज़म शेख अबू बकर मुस्लियार ने अपने पैगाम में कहा कि 1400 साल कब्ल पेश आई जंगे बद्र मुसलमानों की जानिब से शुरू की गई जंग नहीं थी, बल्कि मुसलमानों ने अपने दिफा के लिए जंग लड़ी। अल्लाह की मदद शामिल रही, ईमानी ताकत व हरारत से फतह हासिल हुई। जामिअल फुतूह के चीफ इमाम व खतीब, मरकज़ नॉलेज सिटी के एमडी डॉक्टर अब्दुल हकीम अल अज़हरी ने कहा कि कामयाबी तादाद व ताकत पर मबनी नहीं है। कामयाबी तादाद व ताकत से हासिल नहीं की जा सकती, बल्कि ईमान व अमल से हासिल होती है। जंगे बद्र का यही पैगाम है। डॉक्टर अब्दुल हकीम अल अज़हरी ने कहा कि मुसलमान ईमान को दौलत बनाएं और तालीम को रास्ता, तो ज़रूर बज़रूर कामयाबी की मंजिलें तय करते रहेंगे। आपने कहा कि केरला के मुसलमानों की तरक्की का राज रूहानियत है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की पाबंदी के साथ ज़िक्र व अस्कार की महफिलें, दरूद व सलाम की महफिलें केरला के कोने कोने में मुनअक़द की जाती हैं। 17 रमज़ानुल मुबारक के मौके पर नमाज असर से लेकर नमाज फजर तक दरूद पाक की महफिल जारी रही। तो दोस्तों, दीनी और दुनियावी तालीम का एक हसीन इम्तिजाज मरकज़ नॉलेज सिटी में नज़र आता है। मुफ्ती आज़म शेख अबू बकर अहमद मुस्लियार की जानिब से 40 साल कबल शुरू की गई तालीमी तहरीक केरला के मुसलमानों की ज़िंदगी में अहम रोल अदा करती हुई आ रही है। केरला के कालीकट शहर में जामिया मरकज़ुस सक़ाफ़तुस सुन्निया अल इस्लामिया का कैंपस हो या फिर चंद साल कबल कायम की गई मरकज़ नॉलेज सिटी हो, यहाँ हज़ारों की तादाद में नौजवान नस्ल एक साथ दीनी व असरी तालीम से आरास्ता हो रही है। यकीन महकम, अमल पहम, मोहब्बत फ़ातिह आलम का मंजर यहाँ नज़र आता है।
جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ جنگ بدر کے بارے میں قرآن شریف فرماتا ہے ہمارے مسلمان کی طرف سے یہ جنگ بدر شروع نہیں کیا، دشمن کچھ ظلم کے ساتھ آ گئے تو اس کا ڈیفنس وہی تھا جنگ بدر سے مراد، اور وہ سب وہ ہمارے دل میں لا کے کہ ہم مسلمان ہندو مسلمان کرتے سب پارٹی ایک ہی سمجھنا چاہیے۔ تو یونٹی کا ایک بڑا میسج جنگ بدر سے ملتا ہے، یونٹی اور ہیومینٹی۔ ہاں، یونٹی سے ہمارا یہی ہے ہمارا ارشاد۔ آج دنیا میں دیکھیں تو بہت ظلم زیادہ ہوتا رہتا ہے، آپس میں جھگڑا بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہو رہا۔ آپ سب ایک ہی انسان کی طرف سب کو سمجھ کے کسی کو قتل کرنا، کسی کو مارنا، اور اس ظلم سے بچنا ضروری ہے۔ اے رمضان تو جو فقیر غنی، جو مالدار فقیر کے درمیان ایک تعلق بنانے کے لیے رکھا ہے اے رمضان، اور رمضان میں ہر غنی کے گھر میں مسکین فقیر جاتا ہے، مسکین کے گھر میں غنی مالدار بھی آتا ہے، ایسے ایک تبادل کر کے غنی اور فقیر کے درمیان تعلقات بندوبست کرنا، اچھا کرنا، وہی مقصد ہے رمضان کا۔ رمضان تو یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، قرآن شریف فرماتا ہے آپ کو تکلیف دینا اللہ تعالیٰ نہیں دیا چاہا۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان میرے سے قرآن میرے سے سیدھا راستہ دکھانا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس لیے آپ رمضان اور قرآن کا سب طریقے پر اسی طرح چلنا چاہیے۔ آپ تو ایک مصیبت کے لیے آپ کو یہ نہیں دیا، آپ کا دل اچھا ہونے کے لیے۔ ابھی دیکھو کئی جگہ گلاٹا ہوتا ہے ایجوکیٹڈ کے درمیان، ایجوکیٹڈ ہے لیکن ایجوکیٹڈ ہو تو بھی دل صاف کرنے کا علم نہیں، اس لیے ایسا ظلم ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ رمضان کا فیضان یہ ہے، آپ یہ جو علم حاصل کرتا ہے اس کے ساتھ ہمارے دل صاف کرنے کا علم بھی ہونا چاہیے۔ ایسا دو علم ایک جگہ جمع ہوا تو ادھر فتنہ نہیں ہوگا، ادھر کوئی گلاٹا نہیں ہوگا، اتحاد ہو جاتا ہے، وہی مقصد ہے۔ سب انسان کے درمیان اتحاد ہو کے ادھر اچھا کام کرنے کو تعلیم دینا، تعلیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہی مقصد ہے۔ شکریہ۔ الحمدللہ، ماہ رمضان کی مبارک دن و رات ہندوستان میں بہت اچھی طریقے سے گزر رہا ہے۔ 17واں رات اصحاب بدر کی یادگار میں خصوصی طور پر کیرلا میں جیسے مکہ مدینہ وغیرہ شہروں میں اور دیگر ملوک میں چلتے ہیں، یادگار بدر منایا جاتا ہے کافی سالوں سے۔ ہر مسجد میں، ہر گھر میں
اصحاب بدرین کی یادگار ہوتی ہے۔ جامع الفتوح دا انڈین گرینڈ مسجد بننے کے بعد بڑے پیمانے پہ ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہوئے گرینڈ افطار بھی ہوتے ہیں اور دیگر تقریر، دعا اور روحانی محفل اس رات میں بہت دیر تک ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ پورے ہندوستان کی لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی پیغام ہے۔ اصحاب بدر کی یادگار رکھے، ان کی تاریخ سمجھ کے، ان کے صبر اور برداشت کی وہ پیغام سمجھ کے تعلم اور تعلیم آگے بڑھا کے کوشش کریں گے تو کسی بھی امت بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس میں تعداد کی بات نہیں ہے، اس میں اور دیگر فیسلٹیز کی بات نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایمان ہے، عمل ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمان مایوس نہیں ہے، کبھی کبھی افسوس ہوتے ہیں لیکن مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ الحمدللہ مسلم امت دیگر لوگوں کے ساتھ ہمارے دیش کی بلندی کے لیے، ترقی کے لیے ساتھ ساتھ کندھے کندھے مل کے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس امت اپنے ایمان کے ساتھ دنیا کی تعلیم لوگوں کو پڑھانے کی کوشش ہے۔ یہ مرکز نالج سٹی ہندوستان کے سب سے بڑے ایک تعلیمی مرکز ہے۔ میڈیکل، لیگل، ٹیکنیکل، ٹیکنالوجیکل، دیگر طرح کی ایجوکیشن اور ہاسپٹل، ویلنس سینٹر، ہوٹل وغیرہ مل کے یہ جامع الفتوح دا انڈین گرینڈ مسجد کے اراؤنڈ ایک نمایاں شہر ہے۔ اس میں ہونے والے اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ہندوستان کی دیگر اطراف سے لوگ آلریڈی یہاں پہنچ گیا ہے الحمدللہ۔ تو 40 سال سے یتیم غریب بچوں کو پڑھاتے ہوئے اورفنیج، عربک کالج سے آ کر انگلش اسکول، انٹرنیشنل اسکول، کالجز وغیرہ 65,000 بچے ہندوستان کے ہمارے اس اداروں میں پڑھ رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں بچے پڑھ کے نکلے ہیں۔ تو اس کا ایک نیا پروجیکٹ ہے مرکز نالج سٹی، جس میں الحمدللہ میڈیکل، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی وغیرہ کی تعلیم کے ساتھ مسلمان بچوں کو دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور دیگر لوگوں کو ویلیو ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے۔ اور ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ میں یہ بنایا گیا ہے، ایک ہریالی اور شاداب جگہ ہے، اور ہندوستان کے بھارت سرکار کے جو اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کا جو نظریہ ہے، اس نظریہ سب سے پہلے ایک قومی یا لوگوں کی ایک ہم آہنگی کے ساتھ بنانے والے پہلا شہر ہے مرکز نالج سٹی، وتھ اے پاپولر کوآپریشن، عوام پبلک کی کوشش کے ساتھ یہ شہر بنی ہوئی ہے۔ اور رمضان کا ایک مبارک مہینہ اور عید بھی قریب آنے والی ہے، تو مسلمانوں کے لیے موجودہ حالات میں آپ اس ادارے کے ذریعے کیا پیغام دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پسماندگی ہے، غربت ہے۔ دنیا میں کہیں بھی مسلمان پسماندہ حال میں چلا گیا تھا، یہ ہر موقع پہ ایمان، روحانیت اور تعلیم کی وجہ سے اسلام ابھر کے آئے ہیں۔ آج بھی ہندوستان کے مسلمانوں کو کسی پر ہمارا اعتماد نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے۔ ایمان ہماری دولت ہے، تعلیم ہمارے راستہ ہے، اس کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آخری سوال سر کہ کیرلا کے تعلیمی ترقی کا راز کیا ہے؟ ایجوکیشنل میں خاص طور پر یہاں کے روحانیت ہے جی، لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور ذکر پڑھتے ہیں۔ ہر محلے میں ذکر پڑھنے والے لوگ ہندوستان میں ہر محلے میں ہو جائے تو پورے ہندوستان کیرلا جیسے بن جائے گا۔ جنگ بدر کا جو واقعہ پیش آیا 1400 سال قبل
और आज के हालात में उस जंग को आप कैसे देखते हैं? हकीकत में वो पसमानदा लोगों को इंतहा करने के लिए कुरैशों का कोशिश था। इनके पास कुछ हथियार भी नहीं है और कुछ नहीं है, लेकिन ईमान था। तो इसका पैगाम यह है, ईमान, अमल, तालीम और तरबियत, इसके साथ किसी भी उम्मत आगे बढ़ सकती है। इसके बिना किसी भी दौलत से, माल से, सियासत से, किसी भी चीज़ से आप आगे नहीं बढ़ सकते। എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വേദിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, സദസ്സിൽ നിന്ന്
بخطوات التقى وطليبهم عنهم رضا المعاهد وبعفو أخيه عبد الله خذني السماح عنه رضا وهاب منك إلهنا أجل بفضله منك يا رحماننا وبرافع بن حارث وإياسهم بأبي بكر وبن عبد حاتم وبعائل من حارث بن حاتم وأخيه ثعلبة بن السمة وأبي حبيب ثم أبي إلهنا أجل بفضله منك يا رحماننا بأبي حذيفة ثم صالبه السكن أتي بفضلهم منك يا رحمننا وبابن ثابت أو سم أيضا سلمة بن ثابت بخدمة من خرج وبلاء السامي بعين المدرج أنهم بواك يا معين إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب إنه خبير بما تفعلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله